बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ बहुत ही अच्छी ख़बरें आई हैं जी, और पिछली कई दिहाइयों से ऐसी ख़बर सुनने को क्या कहना चाहिए कान तरस रहे थे। उसकी वजह यह है कि मुसलमानों को लड़वाने के लिए जो एक बहुत ही बड़ा हथियार इस्तेमाल किया मगरबी मुल्कों ने, और उसमें हमारा जो ईंधन, मुसलमानों का ईंधन इस्तेमाल हुआ, वो था शिया सुन्नी तनाज़ा। और शिया सुन्नी स्टेट्स, शिया स्टेट्स अलग और सुन्नी स्टेट्स अलग, और मुसलमान दो हिस्सों में तकसीम, और एक दूसरे के ख़िलाफ़ क्या कहना चाहिए कुफ्र के फतवे और लड़ाई, और हर तरह की लड़ाई। और फिर ये लड़ाई इंडिविजुअल से फैलती फैलती मुल्क तक पहुंच गई, और जो मुस्लिम उम्मा है वो दो फ़िरक़ों में तकसीम हो गई। और उसमें फिर जलती पे तेल का काम जो किया वो फिर मगरबी ममालिक ने किया, और ये सारे का सारा इस तरीके से डिज़ाइन किया गया कि मुसलमान आपस में ही लड़ के मर जाएं, और हो भी यही रहा था। और कि आपस में इसी वजह से एक बहुत बड़ी जो ख़बर, बहुत बड़ी डेवलपमेंट पिछले 3-4 साल से चल रही थी, वो अब एक मैच्योर, उसका फल खाने का वक्त कहना चाहिए कि आ गया है। फल खाने का वक्त आ गया। और एक बड़ी ख़बर ये आई कि ईरान ने सऊदी अरब को कहा है कि जनाब हम आपका वेलकम करते हैं, आप अपना सफारत खाना तेहरान में खोल लें। और ये ईरान की तरफ से बाकायदा तौर पे खैर मक़दमी बयान जारी किया गया है। इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सफारती ताल्लुक़ात बहाल, सफारत खाने खुल जाएंगे। जबकि OIC में ईरान की नुमाइंदगी ऑलरेडी वहाँ पे उनके नुमाइंदे पहुँच चुके, और सऊदी अरब ने ये पहला कदम सऊदी अरब ने बढ़ाया, ईरान को दावत दी कि आप आएँ और OIC दफ्तर में, हेड क्वार्टर में अपना काम, अपने हिस्से का काम शुरू करें। और अब तेहरान की तरफ से भी ईरान के वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल हयान कहते हैं, उन्होंने कहा है जनाब सऊदी अरब से कि सफारती ताल्लुक़ात मामूल पर लाने की ख्वाहिश हो तो सऊदी अरब के लिए ईरान के दरवाज़े खुले हैं। और अमीर अब्दुल हयान ने यह भी कहा कि दोनों मुल्क सफारत खाने खोलें और ताल्लुक़ात बहाल करें और मज़ीद बेहतर बनाएं। ये एक अहम तरीन डेवलपमेंट है। और सऊदी अरब की तरफ से ईरान को OIC में अपनी ज़िम्मेदारियां संभालने की इजाज़त दी थी, और जिसके बाद ईरानी सफारतकार ने सऊदी अरब में अपनी ज़िम्मेदारियां संभाल ली थी। तो ये एक अहम तरीन डेवलपमेंट के साथ साथ ईरान के UAE के साथ भी ताल्लुकात जो हैं वो मामूल पर आ रहे हैं। बैकडोर चैनल पे अहम तरीन राब्ते हुए, और उन राब्तों के बाद ये सिचुएशन बदल रही है। ये जहन में रखिएगा कि जैसे ही ये बैकडोर चैनल पे और अदरवाइज़ मुलाकातें शुरू हुई, सऊदी वज़ीर ख़ारजा, ईरानी वज़ीर ख़ारजा राब्ते में आए, और ईरान के कौमी सलामती के मुशीर और UAE के कौमी सलामती के मुशीर आपस में राब्ते में आए, तो ये ख़बरें मंजर आम पे आना शुरू हो गई थी। और ऐन उन्हीं दिनों में जब ये पीक पे था काम, सुलह की तरफ बढ़ रहे थे दोनों मुल्क, तीनों मुल्क, तो उन दिनों में ये हमले हुए और यमन की जंग को तेज़ कर दिया गया, और हौसी बागियों की तरफ से बहुत ज़्यादा हमले हुए, सऊदी अरब में भी और UAE में भी, अबूज़ाबी में भी। ये एक नया फिनोमेना था कि UAE को भी सबक सिखाने के लिए ये पैगाम दिया गया। ज़्यादा गुमान यही था कि ये तात्तुल का शिकार हो जाएगा। जो एक डिप्लोमेसी, सफारती ताल्लुक़ात और सफारती राब्ते चल रहे हैं UAE, सऊदी अरब और ईरान में, इनमें तात्तुल आ जाएगा, क्योंकि ये बाकायदा तौर पे मगरबी मीडिया ने ये नैरेटिव देने की कोशिश की और इसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि जितने भी ये हमले हो रहे हैं हौसी बागियों के, इनके पीछे ईरान है। और लेकिन इससे पहले बहुत कुछ आपस में बराह रास्त राब्ते हो चुके थे, इंटेलिजेंस शेयरिंग की बातें हो रही थीं, और इंटेलिजेंस शेयरिंग की जा रही है, और यमन की जंग को सुलझाने की, गुत्थियाँ सुलझाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उसमें सिर्फ ईरान ही नहीं और सऊदी अरब और जो अरब इत्तेहाद मुल्कों का, बल्कि हौसी बागियों के पीछे कुछ मगरबी ममालिक भी हैं। और उसकी मिसाल ये है कि प्रेसिडेंट बाइडन ने आके हौसी बागियों को दहशतगर्द तंजीम का जो दर्जा था, स्टेटस था, वो ख़त्म कर दिया और उनको आज़ाद कर दिया। अब फिर
اور جب یہ ختم کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ حوثی باغیوں کی امداد کوئی بھی ملک کرے وہ کوئی جرم نہیں ہوگا، اور ان کو کھلی چھٹی دے دی گئی۔ اور جب کھلی چھٹی دے دی گئی تو اس کے بعد پھر کچھ اسلحے بھی پکڑے گئے، کچھ بڑے بڑے لانچیں پکڑی گئیں سمندروں سے، جن میں مغربی ملکوں کے اسلحوں پہ مغربی ملکوں کی مہریں لگی ہوئی تھیں۔ تو یہ ساری چیزیں اب گتھیاں سلجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کا کردار بہت پازیٹیو رہا ہے، خاص طور پہ وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا۔ اور جو بات پاکستان کی طرف سے اپنے بردر دوست ملکوں کو کہی گئی، وہ باتیں 3-4 سال کے بعد سچ ثابت ہوئیں، کیونکہ افغانستان کی طرح یمن کو بھی یمن آپ یوں سمجھیں کہ عرب ملکوں کے بیچ میں، مڈل ایسٹ میں ایک افغانستان کھڑا کرنا ہے، تاکہ تمام ملک وہاں پہ مسلمانوں کا ایندھن جو ہے وہاں پہ استعمال ہو، ان کا خون استعمال ہو، اور آپس میں یہ لڑ کے مر جائیں، اور ویسٹ آرام سے موجیں کرے اور وہ دیکھتا رہے کہ جناب بہت اچھا ہو رہا ہے، مسلمان ملکوں کی دولت، مسلمان ملکوں کا خون آپس میں ہی ضائع ہو رہا ہے۔ اس کے بعد دوسری جنگ جو شروع کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس سے ایک اچھی خبر آئی ہے، یوکرین اور روس۔ اس میں اب فرانس میدان میں آیا ہے، کیونکہ یورپی یونین، یورپی ممالک جو ہیں وہ تقسیم تھے، اور فرانس اس میں مصالحت کا کردار ادا کر رہا ہے۔ امریکہ، برطانیہ اور دیگر جو یورپین ملک ہیں جو کہ بہت زیادہ زیر اثر ہیں امریکہ کے اور برطانیہ کے، آسٹریلیا، یہ سب اس جنگ کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہر صورت میں یہ روس جو ہے وہ اس جنگ میں انوالو ہو۔ لیکن اب جو اچھی اطلاعات آ رہی ہیں اس میں ایک ملاقات ہوئی ہے، اور پیرس میں مذاکرات ہوئے ہیں، جس میں یوکرین اور روس کے درمیان دونوں کے نمائندے، اور جس میں کوشش کی جا رہی ہے کہ سفارتی ذریعے سے ہی مسائل حل کیے جائیں اور اس لڑائی کو بڑھاوا نہ دیا جائے۔ ادھر جو بائیڈن نے باقاعدہ طور پہ دھمکی دی تھی کہ نہ صرف روس پہ پابندیاں لگیں گی، بلکہ پریزیڈنٹ پیوٹن پہ بھی ذاتی طور پہ پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں۔ یہ ایک وہ دور گزر گیا میرا خیال ہے کہ پابندیوں کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پابندیاں اب میٹر نہیں کرتیں، امریکہ کو چیلنج کرنے والے کافی ملک آ چکے ہیں۔ کریملن، ادھر سے وائٹ ہاؤس بول رہا ہے، ادھر سے کریملن روس کی طرف سے جی ان کے ترجمان کا بھی سٹیٹمنٹ آیا، انہوں نے کہا کہ اگر ایسا کچھ کیا گیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا اعلان جنگ، اور پھر روس اپنے مفادات کا تحفظ کرے گا، خواہ کسی بھی طریقے سے اس کو کرنا پڑے۔ تو لیکن بیچ بچاؤ کروایا جا رہا ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ اس جنگ سے بچا جائے، اور اس وقت یہ ذہن میں رکھیے گا کہ امریکہ اور مغربی ملکوں کی پوری کوشش ہے کہ کوئی 3-4 میدان جنگ، کوئی جنگ کے سٹیج تیار ہو، جس میں چائنا، رشیا، ایران اور مڈل ایسٹ کے ممالک اور پاکستان یہ آپس میں الجھے رہیں، اور ان کی اکانومی سیٹ نہ ہو اور ان کو سیکورٹی کے مسائل کا سامنا کرنا پڑے۔ لیکن ان تمام ملکوں کی بھی کوشش یہی ہے کہ ان جنگوں سے بچا جائے۔ تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ دوسری جانب افغانستان میں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، افغان طالبان کی حکومت کو جو کہ تسلیم نہیں کیا جا رہا تھا، سفارت خانے بند، کابل میں سفارتی رابطے منقطع تھے، اب آہستہ آہستہ اس میں تبدیلی آ رہی ہے۔ ایک تو ناروے میں ملاقات ہوئی، مغربی ملکوں کے ساتھ مذاکرات ہوئے ناروے میں، اور افغانستان کے وزیر خارجہ امیر متقی خان گئے اپنا وفد لے کے، وہاں پہ کافی پیش رفت ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں اب کابل میں یورپی یونین نے اپنا سفارت خانہ کھول لیا ہے، اور کابل سے افغان حکومت نے اس کو ویلکم بھی کیا ہے، اور افغان حکومت کی طرف سے اس کا بتا بھی دیا گیا، یورپی یونین نے اپنا سفارت خانہ کھول دیا، اپنے سفارتی جو امور ہیں وہ نمٹانا شروع کر دیے۔ اس سے پہلے امریکہ جو ہے وہ قطر میں جو قطر کا سفارت خانہ ہے کابل میں، اس کے ذریعے اپنے معاملات ادھر دیکھ رہا ہے، وہاں پہ اپنے براہ راست ابھی نہیں کھولا، لیکن مذاکرات امریکہ کے بھی ہو رہے ہیں افغان طالبان کے ساتھ۔ اس کا بالکل واضح چیز ہے، واضح پیغام یہ ہے کہ
کابل کو خالی چھوڑنا خود مغربی ملکوں اور امریکہ کے مفاد میں نہیں ہے۔ جتنی بھی سپیس دی جائے گی وہ سپیس حاصل کرے گا چائنا، رشیا، پاکستان، ایران، یہ ملک جو ہیں آگے بڑھیں گے اور یہ سپیس فل کریں گے، اور ظاہر ہے جب امریکہ اور یہ مغربی ملکوں کے سفارت خانے وہاں نہیں ہوں گے تو پھر ان کے مفادات کا تحفظ کون کرے گا؟ تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ایک طرف نامنظور، دوسری طرف ان کو آہستہ آہستہ ان کو قبول کیا جا رہا ہے، ان کو تسلیم کیا جا رہا ہے، ان کو برداشت کیا جا رہا ہے۔ آنے والے وقتوں میں لگتا یہی ہے کہ افغانستان کی اب غیر اعلانیہ طور پہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ غیر اعلانیہ طور پہ یورپی یونین نے افغان حکومت کو تسلیم کر لیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ سفارت خانہ کھولتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس حکومت کو بھی تسلیم کر رہے ہیں۔ یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ اس لیے یہ ہوا ہے، اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایران اور سعودی عرب، ایران اور یو اے کے درمیان جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ سب سے پہلے جب سفارتی تعلقات منقطع کیے جاتے ہیں تو اپنا سفارتی عملہ کم کیا جاتا ہے، پھر سفارت خانہ بند کیا جاتا ہے، اور اگر سفارت خانے کھل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے افغان حکومت کو تسلیم کیا جا رہا ہے۔ ایک اور اہم خبر، اہم ڈیولپمنٹ، اور وہ ہو رہی ہے مڈل ایسٹ میں۔ اسرائیل کے صدر یو اے کا دورہ کر رہے ہیں۔ یہ اسرائیل اور یو اے کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہوگا کہ اسرائیل کے صدر جو ہیں وہ یو اے کا وزٹ کریں گے، اور ان کے ساتھ اسرائیل کی خاتون اول بھی ہوں گی۔ 30 سے 31 جنوری تک یہ وزٹ ہے، اور وہ دبئی ایکسپو کا بھی دورہ کریں گے۔ اسرائیل کے صدر جو ہیں اہم ترین عہدیداروں سے، یو اے کے حکام سے ملاقات ان کی ہوگی، کراؤن پرنس سے ملاقات ہے، فوجی حکام سے ان کی ملاقاتیں ہوں گی، اور ساتھ ساتھ یہ کئی دہائیوں کے بعد ایسا ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یو اے نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تھا، اور ان کے سفارتی تعلقات بحال ہو گئے تھے، سفارت خانے کھل گئے۔ اس کے بعد اہم وفود کا تبادلہ بھی ہو گیا، جس کے بعد اب یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ، اسرائیل کے وزیر اعظم نفتالی نے پہلے وزٹ کیا یو اے کا، اور اس کے بعد اب یہ دوسرا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے یو اے کے حکام کے مطابق کہ اسرائیل اور یو اے کے درمیان ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے، اور اسرائیل جو ہے، یو اے جو ہے، اس کی جو نئی خارجہ پالیسی اور جو نئی اس کی نیشنل سیکورٹی پالیسی ہے، اس کے مطابق اب اس یو اے اپنے دروازے باقی ملکوں کے لیے بھی کھول دے گا، اور اپنا ایک کہنا چاہیے کثیر الجہتی خارجہ پالیسی کی طرف جا رہا ہے۔ یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے، اور یقیناً اس کے اثرات اس خطے کے دوسرے ملکوں پر بھی پڑیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔